ہے وہ محبتوں اور پیار سے بھری ہوئی نہیں ہے؟ کیا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے پیار نہیں کرتے تھے؟ کیا میری آقا کریم یا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، کیا ان کا طرز عمل یہ تھا کہ آپ لوگوں کو ان کی ماؤں کی گالیاں دو؟ کیا کوئی ایک صحابی مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ جس نے کسی کافر کو بھی اس کی ماں کی گالی دی ہو؟ کیا مجھے بتا سکتے ہیں؟ کسی ایک صحابی کا نام لے سکتے ہیں کہ کسی ایک صحابی رسول نے کسی کافر کو بھی، مسلمان کو نہیں، کسی کافر کو بھی گالی دی ہو، اور وہ بھی ماں کی گالی؟ اگر نہیں دی، میرے نبی کے اخلاق جن سے کافر متاثر ہو کے اسلام لاتے تھے، میرے نبی کی تعلیمات جن کو کافر سیکھ کے مسلمان ہوتے تھے، آج ہم نے ان تعلیمات سے روگردانی اختیار کی ہے۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ کافروں کے غلام مولوی ہمیں دین سکھا رہے ہیں، کافروں کے ایجنٹ مولوی ہمارے دین کے رہبر بنے ہوئے ہیں، اور ان سے جو نسل بن رہی ہے، ان سے جو لوگوں کی تربیت ہو رہی ہے، وہ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیاست کے چکر میں لوگوں کی ماں اور بہن کو گالیاں دیتا ہے۔ ہر وہ شخص، میری بات یاد رکھنا، لکھ لو یہ میری بات، چاہے پی ٹی آئی کا ہے، چاہے نون لیگ کا ہے، چاہے ٹی ایل پی کا ہے، چاہے فضل الرحمان گروپ کا ہے، کسی بھی مذہبی جماعت کا ہے یا سیاسی جماعت کا ہے، کسی بھی لیڈر کے چکر میں اگر آپ کسی کی ماں اور بہن کو گالیاں دیتے ہو، خدا کی قسم یہ گالیاں قیامت والے دن آپ ڈیفینڈ نہیں کر پاؤ گے۔ یہ بات یاد رکھنا، اور اس گالی کا جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ میری امت کا غریب ترین شخص کون ہے؟ سوال کیا صحابہ نے کہ یا رسول اللہ، جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، جس کے پاس پیسہ نہ ہو، گھر نہ ہو، کپڑے اچھے پہننے کے لیے نہ ہو، ٹھیک ہے، بیوی بچے نہ ہوں، وہ غریب ہے؟ فرمایا نہیں، وہ غریب نہیں ہے، وہ غریب نہیں ہے۔ میری امت کا غریب ترین شخص وہ ہے جو قیامت والے دن پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کر آئے گا۔ میری امت کا غریب ترین شخص وہ ہے جو قیامت والے دن پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کے آئے گا، پھر بھی جہنم میں جائے گا۔ تڑپ اٹھے صحابہ ہیں، آپ نے اس میں اضافہ کیا، فرمایا اتنی نیکیاں لے کے آئے گا کہ پہاڑ پہ رکھی جامیں تو پہاڑ دب جامیں، لیکن پھر بھی وہ شخص جہنم میں جائے گا۔ ہیں وجہ کیا ہے؟ فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ حق لینے والے آ جائیں گے، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا دل توڑا ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، تو جن کو گالیاں دی تھیں وہ اپنی گالی کا حساب لینے آ جائیں گے۔ اس کے پاس گالی کا حساب دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی سوائے نیکیوں کے۔ یہ نیکیاں ان کو دیتا جائے گا، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہے گا، خالی ہاتھ ہو جائے گا، جھاڑ کے بیٹھ جائے گا، کوئی نیکیاں نہیں ہیں۔ اب جن کو گالیاں دی تھیں وہ تو لائن میں لگے ہوئے ہیں ابھی، جن کے ساتھ زیادتیاں کی تھیں وہ تو لائن میں لگے ہوئے ہیں ابھی، اور اس کے پاس نیکیاں ختم ہو گئی ہیں۔ فرشتے عرض کریں گے اللہ آپ کیا کریں؟ فرمایا ان سب کے گناہ، جس کو گالیاں دیں، زیادتی کی، ان سب کے گناہ اس کے اوپر لا دو، ان کو گناہوں سے پاک کرو، اس کو جہنم میں پھینکو، اور ان سب کو جنت میں ڈالو۔ اب بتاؤ، فرمایا یہ ہے میری امت کا غریب ترین شخص کہ پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کے آیا پھر بھی جہنم میں چلا گیا، اونھے منہ جہنم میں گرایا جائے گا۔ اس واسطے میرے غیور پاکستانیوں، میرے غیرت مند پاکستانیوں، میرے جرت مند پاکستانیوں، میرے نڈر پاکستانیوں،
نہ بکنے والوں نہ جھکنے والے میرے غیرت مند پاکستانیوں، عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اگر اپنی نسلوں کو بچانا چاہتے ہو تو۔ میں فضل الرحمان گروپ کا بندہ تھا، فضل الرحمان گروپ کو چھوڑ کے میں عمران خان کے قافلے میں کیوں شامل ہوا؟ اس لیے کہ مجھے اللہ کی قسم میرے سامنے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی تھی کہ اگر پاکستان کو بچانا ہے تو عمران خان کو لانا ہے، اپنی نسلوں کو بچانا ہے تو عمران خان کو لانا ہے، نبی کے دین کو بچانا ہے تو عمران خان کو لانا ہے، پیغمبر کے دین کو تخت پہ لانا ہے تو عمران خان کو لانا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچانا ہے تو عمران خان کو لانا ہے، نبی کی سیرت کو سیکھنا ہے تو عمران خان کو لانا ہے، نبی کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنی ہے تو عمران خان کو لانا ہے، نبی کی سیرت سے امت کو روشناس کرانا ہے تو عمران خان کو لانا ہے، اپنی یونیورسٹیوں کا ماحول قرآن کی ترجمہ اور تفسیر والا بنانا ہے تو عمران خان کو لانا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی ریاست پاکستان کے اندر کوئی بندہ بھوکا نہ سوئے، ریاست مدینہ والا تصور، کوئی بندہ بھوکا نہ سوئے، لنگر خانے پورے پاکستان میں چلتے رہیں، پناہ گاہیں چلتی رہیں، پھر عمران خان کو لانا ہے۔ بغیر چھت کے کوئی نہ سوئے، ریاست مدینہ کا تصور، بغیر چھت کے کوئی نہ سوئے، سب کو چھت میسر ہو، اگر یہ کرنا ہے تو عمران خان کو لانا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جہاں پہ ایم این اے ایم پی اے، جہاں پہ بڑے بڑے امیر زادوں کا علاج ہوتا ہے، وہاں پہ غریب کا بچہ بھی وہاں سے جا کے علاج کروائے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو پھر عمران خان کو لانا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کافروں کے گھر میں جا کے، یورپین یونین میں جا کے، کافروں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کافروں کو للکارنا ہے تو پھر عمران خان کو لانا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کافروں کو یہ بات بتانی ہے، سمجھانی ہے کہ مسلمان دہشت گرد نہیں ہیں تو پھر عمران خان کو لانا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کافروں کو یہ بتانا ہے اسلام دہشت گرد مذہب نہیں ہے تو پھر عمران خان کو لانا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ قادیانی کافر ہیں اور وہ کافر ہی رہیں، ان کو کوئی حق نہ دے تو پھر عمران خان کو لانا ہے۔ میں آپ کو کون کون سی مثال دوں؟ عمران خان واحد حل ہے آپ کے پاکستان کا۔ عمران خان پاکستان کی ضرورت ہے، عمران خان پاکستان کی ضرورت ہے میرے دوستو، آپ یہ بات سمجھو۔ وائے ناکامی، وائے ناکامی، وائے ناکامی، پچھتاؤ گے ایک دن اگر آج صلاح الدین ایوبی کے وارث کے ساتھ کھڑے نہ ہوئے۔ 7 لوگ دیکھ رہے ہو نا، پہلے زیادہ تھے، وہ میری کسی نے رپورٹ ماری تو میرے خیال میں وہ اڑ گئی، لائیو ختم ہو گئی۔ مارتے رہو رپورٹیں، حق کو سپورٹ کرنا نہیں چھوڑنا۔ میں آپ کو ایک چیلنج کرتا ہوں سب کو، اور آپ 6 آگے اور 6 کو بتاؤ، وہ 6 آگے اور 6 کو بتائے، وہ 6 آگے اور 6 کو بتائے۔ داستان ایمان فروشوں کی ایک کتاب ہے 6 جلدوں میں، وہ کتاب عمران خان نے نہیں لکھی، کسی پی ٹی آئی کے بندے نے نہیں لکھی، وہ آج سے کئی 100 سال پہلے کی ہے، 6 جلدوں میں ہے۔ آپ داستان ایمان فروشوں کی پڑھ لیں 6 جلدوں میں۔ میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ پڑھنے کے بعد آپ عمران خان کے قافلے میں شامل ہو جائیں گے۔ میں چیلنج سے بولتا ہوں آپ کو، اگر آپ وہ ایمانداری سے پڑھو گے، اس کو سمجھو گے، آپ عمران خان کے قافلے میں شامل ہو جاؤ گے۔ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ ملا جو ہے، یہ فسادی ملا، یہ منافق ملا، یہ یہود کے ایجنٹ ملا،
یہ امریکہ کے ایجنٹ ملا، یہ اسٹیبلشمنٹ کے پالتو ملا، یہ نبی کی سیرت کے دشمن ملا، یہ نبی کی سنت کے دشمن ملا، یہ آپ کے اسلام کے لیے اور پاکستان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ یہ بات آپ سمجھ لیں گے اگر آپ نے داستان ایمان فروشوں کی پڑھ لی تو۔ صرف داستان ایمان فروشوں کی پڑھو، میں سب کو بول رہا ہوں۔ اس بات سے میرے پاکستانیوں، میرے غیور پاکستانیوں، عمران خان کے ٹائیگر پاکستانیوں، عمران خان کی پوری قوم پاکستانیوں، محب وطن عمران خان کے عاشقوں پاکستانیوں، آج موقع ہے، آج موقع ہے، میں بار 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 بول رہا ہوں، آج موقع ہے، آج موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو عمل کی توفیق دے۔ تو نبی کی سیرت کی بات عمران خان کرتے ہیں، نبی کی سنت کی بات عمران خان کرتے ہیں، نبی کی قرآن کی ترجمہ تفسیر پڑھنے کی بات عمران خان کرتے ہیں، اور یہ مولوی ان کو بولتے ہیں یہودی ایجنٹ ہے۔ یہودی ایجنٹ تم ہو۔ جو بندہ عمران خان کو یہودی ایجنٹ بولتا ہے نا، اللہ کی قسم یہ خود ہے، میں قسم اٹھا رہا ہوں اور حلفاً کہہ رہا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ خود ہے۔ قادیانی ایجنٹ جو بولتا ہے وہ خود ہے۔ تو کون ہوتا ہے آج کے رسول کو، گستاخ رسول کا سرٹیفکیٹ دینے والا؟ تیری اوقات کیا ہے؟ تو کون ہے عمران خان کو یہودی ایجنٹ کا سرٹیفکیٹ دینے والا؟ تیری اوقات کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے پالتو؟ میں بتاؤں تیری اوقات کیا ہے؟ ایک سیکنڈ۔ یہ دیکھ رہے ہو، یہ ہے، صاف کیا، ڈسٹ بن میں ڈال دیا، یہ تیری اوقات ہے۔ ٹیشو پیپر، دل دکھا ہوا ہے میرا، وہ اکیلا لڑ رہا ہے، وہ پاکستان کی جنگ لڑ رہا ہے، وہ پاکستان کی عوام کی جنگ لڑ رہا ہے، وہ پاکستان کی عوام کو حقیقی آزادی دلانے کی جنگ لڑ رہا ہے۔ سدھر جاؤ، سمجھ جاؤ۔ سمجھ جاؤ، بہتر ہے، بہتر ہے، سمجھ جاؤ۔ سب نہیں کھیل رہے میری جان، سب نہیں کھیل رہے، صرف اور صرف عمران خان ہے جو کھڑا ہے، اکیلا کھڑا ہے۔ اور میرے دوستو، گالم گلوچ سے یاد رکھنا، اگر آپ کسی کو بھی گالی دیتے ہیں نا، اس گالی کا حساب آپ نے اس کو دینا ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ کسی کو آپ ماں بہن کی گالی دیتے ہیں نا، کسی چکر میں بھی دیتے ہیں، آپ کوئی بھی گالی دیتے ہیں، تو آپ نے قیامت والے دن اس گالی کا حساب دینا ہے، آپ بچ نہیں پاؤ گے۔ یہ ہے نا، یہ کرامن کاتبین یہ لکھ رہے ہیں آپ کو، آپ کی ہر حرکت، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم، یہ لکھ رہے ہیں، جانتے ہیں، دیکھ رہے ہیں جو کر رہے ہو،
یقین کریں، آپ یقین کرو اللہ کی قسم، اگر آپ کا ممبر پہ بیٹھا ہوا مولوی گالی دے رہا ہے نا، اس نے بھی حساب دینا ہے، اور اس کو دیکھ کے اس کے جو کارکن گالیاں دیتے ہیں نا، ان سب کارکنوں کی گالیوں کا حساب اس مولوی سے لیا جائے گا۔ یہ حقیقت میں آپ کو بول رہا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے بول رہا ہوں، کہ گالیوں کا حساب دینا ہے اس مولوی نے دینا ہے جس نے گالیوں کی بنیاد رکھی، اور اس کے کارکن جو اس کو فالو کر کے گالیاں دیتے ہیں، سب نے دینا ہے۔ میں ایک مولوی کی نہیں بات کر رہا، میں کسی فرد واحد کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں جو بھی مولوی، میں بھی ایک مولوی ہوں، میں بھی اس میں شامل ہوں، اگر میں کسی غلط کام کی بنیاد رکھتا ہوں اور لوگ اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو بنیاد رکھنے والا تو پہلے رگڑا جائے گا نا، بنیاد رکھنے والا تو پہلے رگڑا جائے گا نا۔ سمجھ آئیے؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ ہاں جی، اب آپ سوال کریں، کوئی اگر کرنا ہے تو آپ کو ہم انشاءاللہ سوالوں کا جواب دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ جی، الحمدللہ۔ ہم نے کہا ٹاپک تھا کہ اپنے اندر شعور پیدا کرو، ان مولویوں سے بچو، اور عمران خان کی جو اسلام کے متعلق ان کی خدمات ہیں جو انہوں نے کیا ہے، اور وہ جو کرنا چاہتے ہیں، اور جو ان کی خواب ہیں، وہ تھے کہ ہم اس کو کیوں نہیں سمجھ رہے۔ یعنی میں بول بول کے تھک گیا ہوں، لیکن الفاظ ختم نہیں ہو رہے مجھ سے کہ عمران خان صاحب نے اسلام کے لیے اتنا کچھ کیا ہے، پاکستان کے لیے اتنا کچھ کیا ہے، تو ہمیں کیوں نظر نہیں آ رہا یہ سب؟ ہم کیوں اتنے اندھے ہو چکے ہیں؟ تو آپ نے ماشاءاللہ ریکارڈنگ بھی شاید آپ بتا رہے ہیں کی ہے۔